السلام علیکم ناظرین گرامی، روئے زمین پر حجر اسود جنت کے سوغات کے طور پر خانہ کعبہ میں موجود ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے بارے میں یہی بات کہی جاتی ہے کہ اس کو اللہ نے جنت سے زمین پر اتارا تھا، لیکن اس انگوٹھی کے بارے میں اب تک یہ باتیں راز ہی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ کس کے پاس پہنچی اور دوبارہ سے یہ کم اشکار ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند عرشمند ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمر میں تخت نشین ہوئے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے متحدہ اسرائیل پر 970 قبل از مسیح سے لے کر 971 قبل از مسیح تک حکومت کی۔ ان کے بعد ملک اسرائیل کے دو حصے شمالی اور جنوبی ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عقائد دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص محبت تھی۔ آپ علیہ السلام نے جو بشارت اپنی قوم کو دی، اس کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب اور میری جان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کعبۃ اللہ میں قیام النور ظہر ادا فرمائی، نماز ظہر ادا فرمائی، 5 اونٹ، 5000 گائے اور 10,000 دبے اللہ کی راہ میں قربان کیے۔ پھر اپنی قوم اور اشرافوں و معجزین کو مخاطب کر کے کہا، یہ وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی انگوٹھی کے نگینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نشست لکھا ہوا ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ان کے انگوٹھی کے نگینے کا رنگ آسمانی تھا، اس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی انگوٹھی ہاتھ میں پہن کر امور سلطنت بہت اچھے طریقے سے چلاتے تھے، اور جب یہ انگوٹھی ان کے پاس نہ ہوتی تو دل کو سکون و اطمینان نہ ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی کہ انسان، حیوان، چرند، پرندے، جن، پریاں سب ان کے پاس آ جاتی تھے۔ ایک موقع پر اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب وہ غسل خانے میں جاتے تو انگوٹھی اپنے باندھے کو سانپ جاتے اور واپس آ کر لیتے۔ ایک دن آپ غسل کے لیے تشریف لے گئے تو معمول کے مطابق وہ انگوٹھی آپ اپنے وعدے کو سونپنے اور دوران شیطان آپ کی صورت ظاہر ہوا اور آپ علیہ السلام کے بانی سے وہ انگوٹھی لے لی۔ روایت کے مطابق سب کے علم میں ہے کہ سب کاروباری سلطنت کے کسی قسم پر چل رہا تھا، بہت اچھا ان کا نظام چل رہا تھا، ان کی حکومت بہت اچھی چل رہی تھی، تو انگوٹھی کے چھن جانے کے باعث ان کے باعثر کچھ ختم ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کی تلاش میں نکل پڑے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کی تلاش میں نکل پڑے اور روایتوں کے مطابق سب کے علم میں ہے کہ سب کاروباری سلطنت کے کسی قسم پر چل رہے تھے۔ چلتے چلتے آپ ایک گھر کے دروازے پر پہنچے جو کہ بنی اسرائیل میں سے کسی کا گھر تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس گھر کے دروازے پر دستک دی، پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں وہ ہوں جس کی دعوت کرنا آپ پر فرض ہے۔ خاتون نے کہا کہ میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں کسی غیر محرم کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، البتہ آپ اپنے راستے کی طرف ہمارے باغ میں آرام فرمائیں جب تک میرا شوہر گھر نہیں آ جاتا۔ آپ علیہ السلام اس عورت کے بتائے ہوئے باغ میں تشریف لے گئے اور آپ کی آنکھ لگ گئی، کہیں سے ایک سانپ نکل کر آپ پہرا دینے لگا۔
اس عورت کے شوہر آیا تو انسان کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے بیوی سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ بیوی نے سارا قصہ بتایا۔ وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی بیٹی سے شادی کی پیشکش کی۔ آپ نے وہ پیشکش قبول کرتے ہوئے 3 دن وہاں قیام فرمایا۔ دوسری طرف شیطان آپ کی صورت میں آپ کے تخت پر جمع ہوا تھا۔ اصولوں و قوانین میں رد و بدل کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اقربا اور علماء کو شک تھا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں۔ چنانچہ ان کی جماعت آپ علیہ السلام کی بیویوں کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم نے سلیمان کی ذات میں شک پڑ گیا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو سلیمان ہے، تو اس کی حرکتیں عجیب ہیں، کچھ یہ سلیمان نہیں لگتا، ورنہ ایسے خلاف شرعی احکام نہ دیتا۔ عورتیں یہ سن کر رونے لگی۔ یہ وہاں سے واپس آ گئے اور تخت کے ارد گرد اسے گھیرا کر بیٹھ گئے اور تورات کھول کر اس کی تلاوت شروع کر دی۔ ایسا کرنے سے شیطان وہاں ٹک نہ سکا اور وہاں سے بھاگ گئے۔ اس ملعون نے آپ علیہ السلام کی انگوٹھی دریا میں گرا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب گھر واپس آتے ہیں تو دریا میں مچھلی پکڑتے دیکھا۔ دریا والوں کو ان کے پاس آ کر ان سے مچھلی مانگی اور اپنے نام بتایا۔ اس پر بعض لوگوں کو بڑا پیش آیا اور غصہ آیا کہ دیکھو، بھیک مانگنے والا اپنے آپ کو سلیمان بتاتا ہے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام زخمی ہو کر کنارے پر جا کر اپنے زخم کا خون دھونے لگے۔ بعض لوگوں نے آپ پر رحم آ گیا کہ ایک سائل کو خواہ مخواہ مار دیا، اس کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ جاؤ بھائی، اسے 2 مچھلیاں دے آؤ، بھوکا ہے، کچھ کھا لے گا۔ چنانچہ وہ مچھلیاں آپ کو دے آئے۔ بھوک کی وجہ سے آپ اپنے زخم اور خون کو بھول گئے اور جلدی سے مچھلی کا پیٹ چاک کرنے بیٹھ گئے۔ اللہ کی قدرت سے اس کے پیٹ سے وہ انگوٹھی نکل آئی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی اور انگوٹھی انگلی میں ڈال لی۔ اس پرندوں نے آ کر آپ پر سایہ کر لیا اور لوگوں نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا اور آپ سے معذرت کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب اللہ کا امر تھا، اللہ کی طرف سے یہ ایک امتحان تھا۔ آپ آئے، اپنے تخت پر بیٹھ گئے اور حکم دیا کہ اس شیطان کو جہاں بھی ہو گرفتار کر کے چنانچہ اسے قید کر لیا جائے۔ آپ نے اسے ایک لوہے کی صندوق میں بند کیا اور کفن لگایا، اس پر اپنی مہر لگا دی اور سمندر میں پھینکوا دیا، جو قیامت تک وہی قید رہے گا۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا، مجھ سے اپنی حاجت طلب کرو۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا دل دے جو تجھ سے ڈرتا ہے جیسے کہ میرے والد کا خوف کیا کرتا تھا، اور میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے جیسے کہ میرے والد کے دل میں تیری محبت تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے اور کہا، میرا بندہ میری اہم عطا کے وقت بھی مجھ سے ڈرا اور میری محبت طلب کرتا رہا۔ مجھ سے اپنی کسی قسم سے اتنی بڑی سلطنت، اب میں اسے اتنی بڑی سلطنت دوں گا جو اس کے بعد کسی کو نہ ملی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہواؤں پر سلطنت دے دی اور جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا، اور اسی قدر ملک و مال بھی انہیں حساب قیامت سے آزاد کر دیا۔ ابن عساکر میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی کہ باری تعالیٰ حضرت سلیمان کے ساتھ بھی اسے لطف و کرم سے پیش آنا جیسے آج لطف و کرم مجھ پر ہوا ہے۔ تو وہی آئی کہ سلیمان علیہ السلام سے کہہ دو کہ وہ بھی اسی طرح میرا ہے، جس طرح تو میرا تھا تو میرا بھی اس کے ساتھ ہو جاؤ جیسے کہ تیرے ساتھ تھا۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں آ کر خوبصورت، پیاری، وفاداری اور تیز و رفتار گھوڑوں کو کاٹ ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کے عوض ان سے بہتر عطا فرمائی، یعنی ہواؤں کو ان کے تابع فرما دیا، جو مہینے بھر کے راستے کو صبح کی 1 گھڑی میں طے کر دیتے تھے، اور اسی طرح شام کو جہاں کا ارادہ کرتے ذرا سی دیر میں پہنچا دیتے۔ جنات کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا، اور ان میں سے بعض بڑی اونچی، لمبی، سنگین اور
پختہ عمارت بنانے کا کام سر انجام دیتے تھے جو انسانی طاقت سے باہر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں جنوں اور انسانوں کو جادو ٹونے سے باز رکھنے کے لیے کالے علم اور جادو کی کتابوں کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا اور اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں بنی اسرائیل کے ٹیمیس نے وہ کتاب کھود کر نکال لی تھی اور یہ قوم ابھی بھی اس تلاش میں ہے کہ اس انگوٹھی کو حاصل کر لیا جائے، دنیا میں حکمرانی کا خواب پورا کر سکے۔ اور اس سے حکمرانی کے خواب میں یہ لوگ آج تک اس انگوٹھی کی تلاش کر رہے ہیں، لیکن یہ انگوٹھی آج تک ان کو نہ ملی اور نہ آئندہ کبھی مل سکے گی، کیونکہ یہ انگوٹھی مرد مومن کی امانت ہے اور اس کا استعمال بھی انہی کافروں کے خلاف ہوگا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ انگوٹھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے لائے تھے۔ تو عیسائی حضرت داؤد علیہ السلام کی ملکیت سمجھتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت ہے، جبکہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کیونکہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے تو اس سے انگوٹھی پر یہودیوں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اس پر اس اسرائیل کے پرچم میں 5 کونوں والے ستارہ جیسے لارج ڈیوڈ کا نام دیا گیا ہے، یہ بھی دراصل اسی انگوٹھی کے شیبہ ہے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی کہاں گئی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، لیکن مختلف روایتوں میں یہ بھی آتی ہے کہ قیامت کے قریب یہ انگوٹھی دوبارہ ظاہر ہوگی اور اس پر لگی حق تعالیٰ کی مہر کے باعث یہ حق و باطل کو الگ کر دے گی۔ تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔